بہت شکریہ اسپیکر صاحب، آپ کی مہربانی۔ پچھلے سیشن کے اوپر ہماری ایک کالنگ اٹینشن اسمبلی میں لگی ہوئی تھی جو ٹڈی دل کی تباہ کاریوں کے متعلق تھی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو پراپر طریقے کے ساتھ ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اور پچھلے سیشن پہ یا پچھلی جو ہماری پروسیڈنگس تھیں اس پہ ہم دوستوں کو واک آؤٹ بھی کرنا پڑا اس کے اوپر۔ میری صرف اتنی سبمیشن ہے سر کہ جب ہم محنت کر کے آپ کو ریکویسٹ کر کے ٹائم اینڈ اگین آپ کے پاس آ کے آپ کی مہربانی سے اگر ہم ایک چیز ایجنڈے پہ لاتے ہیں تو اس کو اکارڈنگ ٹو دا رولز ٹیک اپ کیا جانا چاہیے۔ میں اپنی گزارشات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو جناب اسپیکر، لوکس یا ٹڈی دل نے اس ملک میں تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں۔ ہمارے ملک کی معیشت زراعت کے اوپر ہے اور ہمارا روزی روٹی کا وسیلہ زراعت ہی ہے۔ پاکستان میں کیونکہ میرا اپنا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، ہمارا مکمل طور پہ انحصار زراعت کے اوپر ہے، اور اس ٹڈی دل نے جہاں بلوچستان، سندھ میں تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں، ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت زیادہ تباہ کاریاں سامنے آ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ہاں ملک کی بہترین کپاس کاشت ہوتی ہے۔ یہ کپاس کی بیجائی کا موسم ہے، کسانوں نے کپاس کاشت کی اور ٹڈی دل کے لشکروں نے اس کو چاٹ ڈالا۔ جناب اسپیکر، اگر آپ ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں تو جون 2019 سے دسمبر 2019 تک 200 ملین روپیز فیڈرل گورنمنٹ نے لوکس کنٹرول کے لیے مختص کیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان 200 ملین میں سے 1 روپیہ بھی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو نہیں دیا گیا۔ اور آپ المیہ یہ ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ فروری 2020 میں ایمرجنسی نافذ کی گئی اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے لوکس کنٹرول کرنے کے لیے جب ایمرجنسی لگائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ابھی تک جو فیڈرل گورنمنٹ نے 660 ملین جنوری 2020 سے 30 جون تک کا جو سیشن تھا اس میں 660 ملین کا ایلوکیشن کیا لوکس کنٹرول کے لیے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ اور اس دوران چین، برادر ملک چین سے پیسٹیسائیڈ کی مد میں کوئی امداد ہمیں موصول ہوئی اور ابھی تک صرف اس کے اوپر ہمارا گزارا ہے جو 3 لاکھ لیٹر تھی۔ میری صرف اتنی سبمیشن ہے آپ سے، اس ایوان سے، اپنی حکومت سے کہ مہربانی فرمائیں اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور آنے والے وقت میں یہ نہ ہو کہ جس طرح اقوام متحدہ کی آرگنائزیشن رول اجازت نہیں دیتا ان بینرز کی، یہ بینرز تقسیم نہ کریں۔ قومی اسمبلی کا رول اجازت نہیں دیتا ہے اس کی۔ آپ بات کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، لیکن آپ اس طرح، یہ رول اجازت نہیں دیتا، رول اجازت نہیں دیتا، یہ آپ نہیں کریں۔ آپ بحث کریں، آپ اپنی بات کریں اپنی چیئر پہ جا کے، آپ کو پورا حق ہے، آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ رول کی وائلیشن نہ کریں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی بات جاری رکھوں گا۔ یہ آپ جو ہے دیکھیں، یہ اس قومی اسمبلی کے ممبران نے رول بنائے ہوئے ہیں، آپ اس رول کی وائلیشن نہ کریں۔ پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا، آپ بے روزگار نہیں کر سکتے، آپ بے روزگار نہیں کر سکتے۔ آقا صاحب، ہم پرائیویٹ فیکٹریوں کو منع کر رہے ہیں
آپ اپنی بات کریں اپنی چیئر پہ جا کے. آپ کو موقع دیں گے, آپ اس کے بعد بولیں جو آپ نے بولنا ہے. آپ مائک پہ جو بھی بولنا ہے آپ بولیں. آپ جائیں آرام سے, آپ کی جو باری آئے گی آپ کو مائک دیں گے. جو آپ کی مرضی سے بات کریں گے, آپ ہمیں دے کر بات کر دو. یہاں پہ آپ کے جو جی بات جاری رکھیں. جی جناب اسپیکر, پچھلے بجٹ کے اندر جو اس وقت پاکستان کا ایکسپینڈیچر فوڈ سیکیورٹی کے ڈویژن کو دیا گیا, اس میں ڈیولپمنٹ کی مد میں 12 ارب روپے دیے گئے, لیکن ان 12 ارب میں سے ابھی تک شاید 15% فوڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ نے خرچ کیے ہیں. تو اس سے ہماری سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم زراعت کے متعلق کتنے سیریس ہیں, ہم زراعت کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں. اور میں گزارش کروں کہ 280 بلین روپیز کا حکومت نے کسانوں کے لیے اور ایگریکلچر کی بہتری کے لیے پیکج اناؤنس کیا. میں آنریبل فیڈرل منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس 280 بلین روپیز کا کیا ہوا, کیونکہ آن گراؤنڈ وہ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جناب ڈپٹی اسپیکر, کپاس پاکستان کے لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے, کپاس ہماری بیک بون ہے, اور پاکستان کے اندر کپاس کی جو کاشت ہے وہ مسلسل گر رہی ہے. اگر آپ اپنے اعداد و شمار خود اپنے سامنے رکھ لیں جو ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس کے ہیں, اور ایک المناک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ کپاس کی کاشت میں اس سال جو 2.6 ملین ہیکٹرز کاشت ہونے تھے, ٹارگٹ تھا, وہ تقریباً 2 ملین ہیکٹر کے قریب کاشت ہوئی ہے, اور اس میں سے بھی بہت سی کپاس جو ہے وہ ٹڈیوں نے کھا لی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کتنا اس سارے معاملے پہ برداشت بھی کرنا پڑے گا, اور نقصان ہمارے سامنے ہے. جناب اسپیکر, یہاں ٹائم اینڈ اگین پچھلے سیشن کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہاؤس کے اندر اس چیز پہ ڈیبیٹ ہو جائے, یا کم از کم کالنگ اٹینشن لے لیا جائے کہ جو ایگری ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہماری حکومت نے 5.5 روپے سے کچھ کم پہ یونٹ چارج کیا تھا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو قیمت ایک فلیٹ ریٹ کے اوپر کسانوں کو بجلی دینے کا ہماری حکومت نے ایک اعلان کیا, تو اس کو بھی ریڈ ٹیپ کی نظر کیا گیا. ہماری حکومت کو اس پہ بھی شرمندگی کا سامنا ہے جناب اسپیکر, اور کسانوں سے 9 روپے کے قریب بجلی کا یونٹ چارج ہو رہا ہے. اس پہ بھی جناب کی توجہ چاہوں گا. اور جناب اسپیکر, ایک اور بہت ہی اہم چیز ہم ٹائم اینڈ اگین کہتے رہے کہ پینے کا پانی پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے کمرشلائز کر دیا ہے. یہ واٹر سپلائی سکیمیں, یہاں سے غریب آدمی پانی پیتا ہے, جس کو سہولتیں میسر ہوں, جس کے پاس پیسے ہوں, وہ منرل واٹر پیتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر, اور پانی کی واٹر سپلائی سکیموں کو آپ نے 25 سے 30 روپے یونٹ کر دیا ہے. مہربانی فرمائیں, خاص کر اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گا, کیونکہ آپ بھی بلوچستان میں اس سارے سلسلے کو فیس کرتے ہیں. ہم ساؤتھ پنجاب میں جہاں میٹھا پانی اویلیبل نہیں ہے, ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں, اس پہ خاص طور پر آپ کی رولنگ بھی درکار ہے, اور ایوان اس سارے سلسلے میں انٹروین کرے. جناب اسپیکر, ایک اور چیز جو آج کل میرے خیال میں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, گندم کی فصل برداشت ہوئی ہے, کسان اپنی گندم گھر لے کر گیا ہے, حکومت کے گودام بھر چکے ہیں, لیکن آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر, آٹا جس کے 20 کلو کا تھیلا 250 روپے سے زیادہ انکریز کر گیا ان دنوں میں, کون پوچھے گا اس پہ؟ اگر ہم یہاں پر آ کر
اپنی بات کرتے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, تو جناب کوئی نہ کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے اس کے اوپر. جب گندم برداشت ہو گئی, ہمارے سٹاکس موجود ہیں, تو کیوں ریٹ بڑھ رہا ہے آٹے کا؟ کیوں یہ چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں؟ تو یہ جو مینجمنٹ کا فیلیور ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر, میں آپ سے اس ایوان سے گزارش کروں گا کہ ہم نے, وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا, انہوں نے FIA سے انکوائری کروائی, اور صوبے میں جو سب سے ایماندار افسر تھے, وہ پورا پنجاب کہتا ہے ان کا, جو سیکٹری فوڈ تھے, ان کو رسپانسبل کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ میں جو آنیسٹ ترین وفاقی فوڈ سیکورٹی ڈویژن کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کو رسپانسبل کیا گیا. تو باقی لوگ جو چوری کر کے لے گئے, ان کا کیا بنا؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں اس ایوان سے بھی اور آپ کے توسط سے تمام متعلقہ اداروں سے کہ خدا را مہربانی فرمائیں, اس ملک کے لوگوں کو جینے کا حق دیں. اور اگر ظاہر ہے ہماری باتیں کو تلخ لگی ہوں, اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ جی. جی جناب چودھری غلام مصطفیٰ شاہ صاحب. سید جی, معذرت, سید غلام مصطفیٰ شاہ. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ اب سید بھی چودھری ہو گئے سر. معذرت جی. نہیں, شکریہ جناب. جناب اسپیکر, ایک منٹ جی مولانا عبد الواسع صاحب. وہ آپ کی جو چیئر تھی نا, اسی پہ ہے وہ مائک آن ہوا ہے. چیئر سے تو سر الگ الگ سارے بیٹھے ہیں اپنی چیئرز پہ, تو کوئی بھی نہیں بیٹھا. یہ تو خیر وہ جس کی جو چیئر ہے, میرا خیال اسپیکرز کا ابھی تک سسٹم وہی ہے, تو آپ کو اگر وہاں پہ چلے جائیں. آپ چینج کریں سر, اس کو آپ کو کرنا. یہ جہاں پہ یہ سسٹم جو چلا رہا ہے, مائک جہاں پہ مولانا عبد الواسع صاحب کھڑے ہیں, اس مائک کو آن کریں پلیز, دوسرے کو بند کریں. جی 21 نمبر. یہ راجہ صاحب کا. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آج جو ہاؤس میں داخل ہو گئے اور تمام ممبروں کے ساری سیٹیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں, تو جناب اسپیکر ہم تمام ممبران اسمبلی ادھر جب آتے ہیں تو کہ آئین اور قانون کے تحت ادھر بیٹھے ہیں, نہ ایک دوسرے پہ کسی کا بھی فیصلے کا تسلط کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جناب اسپیکر وہاں اس دن جناب اسپیکر صاحب کے سربراہی میں آپ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے, تو وہاں ایک پارلیمانی ممبروں کا, لیڈروں کا اجلاس تھا. تو اس اجلاس میں جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پہ اس بات سے اتفاق نہیں کیا, کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم آئینی حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے کہ کوئی ممبر وہاں سے منتخب ہو کے پھر وہ اسمبلی میں بیٹھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتے, کسی بھی حالت میں نہیں روک سکتے ہیں, اور وہ اپنے اسمبلی اور اپنے حلقے کے نمائندگی کا حق رکھتے ہیں عوام سے, اس لیے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. اور جناب اسپیکر اور بات یہ ہے کہ یہاں اس ہاؤس سے بھی اگر ہم ان کو محروم کر لیں تو پھر وہاں پاکستان کے اندر مجھے بتائے کہ کدھر وہ اپنے حلقے کے لیے, اپنے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, بائسکو عوام کے لیے کدھر وہ آواز اٹھائیں گے. تو جناب اسپیکر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپوزیشن سے بھی ہمارے گلہ ہے, کیونکہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو, ممبروں سے میں یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے لیڈر نے وہاں حکومت کی جو چاہت تھی, حکومت جو چاہ رہے تھے غیر آئینی اقدام کے لیے, لیکن انہوں نے تجاویز پیش کر دیا. اس پہ بھی ہمارے گلہ ہے. مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بھی ہمارے گلہ ہے. اور آج ہم یہ بات واضح کہہ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ آج اسمبلی کے اندر اگر اپوزیشن ہے کہ تو جمعیت علماء اسلام ہے, اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے. جناب اسپیکر ہم اگر اس طرح اس حکومت کے دوران, آپ کو معلوم ہے جناب اسپیکر, آپ کو جو اخبارات میں بیانات آتے ہیں کہ اس اگر کرونا کا مسئلہ ہوتا تھا تو پھر اس کرونا کے دوران 18ویں ترمیم چڑھنے کی کیا ضرورت تھا کہ عوام کے اندر ایک تشویش پایا جاتا ہے. اگر یہ کرونا کا مسئلہ تھا تو NFC کے مسئلے کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ادھر ہوتے تھے. اور اسی طرح یہ جو اب اسٹیل مل کی ملازمین وغیرہ, تو میں سمجھتا ہوں اس بجٹ کو اور بجٹ اجلاس میں ہر ممبر حق رکھتے ہیں. تو میرے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے, اپنے لیڈروں سے ہٹ کے
اپنا حق استعمال کر کے لیڈر اگر جا کر کے آپ کو اس حق سے بھی محروم کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دوستوں سے میری یہ گزارش ہے, لیکن ہم جمعیت علماء اسلام ہم ادھر آئیں گے, اپنے سٹے مانگیں گے, ہمارے لیے بندوبست کر لے. ہم ایک بھی ممبر کو وہاں نہیں روک سکتے اور نہ روکنا چاہتے ہیں. ہم نے عوام کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے, عوام کی نمائندگی کے لیے عوام سے ووٹ حاصل کیے ہیں. لہذا جناب اسپیکر یہ ظالمانہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے سیٹوں کا انتظام کیا جائے. جی سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں پرسوں بات کرنا چاہتا تھا لوکس اٹیک پہ, جب وہ ہمارے آنریبل وزیر صاحب ادھر موجود تھے, مگر آج کہتے ہیں کہ یہ کووڈ کا ہے ٹاپک ہے جو آج ڈسکس ہوگا. آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں جی, بہت اگر بولنا چاہیں بالکل آپ بولیں. اور ہمارے مسئلے, جی ہاں, ٹیڈی دل پہ بھی بول سکتے ہیں آپ کو آج بھی شکریہ موقع ہے. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, مسئلے تو بہت ہیں, گمبھیر مسئلے ہیں کہ کس کو ہائی لائٹ کیا جائے. کیا کووڈ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے, کیا ٹڈی دل کا مسئلہ ہے, کیا پیٹرول کا ہے, کیا جو ملازمین نکالے جا رہے ہیں اسٹیل مل سے وہ ہے, جو حالہ پی آئی اے کا کریش ہوا کیا وہ اہم ہے. اہم تو سب ہیں, مگر ہمیں توقع ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ون بائی ون سب ایشوز کو ایڈریس کرے گی. اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسری پوائنٹ پہ آؤں جناب اسپیکر, میں آپ کی اور اسپیکر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبر سید خورشید احمد شاہ صاحب, جن کا اس اجلاس میں, اس اہم اجلاس میں پروڈکشن آرڈر نہیں نکالا گیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. وہ ایک ہمارے اس پارلیمنٹ کے حصے رہے ہیں, انہوں نے اس پارلیمنٹ کی خدمت کی ہے, اور میری ان سے میسیجز ہوئی جس پہ مجھے یہ اطلاع ہوا کہ ان کو اس اجلاس کا نہیں, حالانکہ پچھلے اجلاس میں اسپیکر صاحب نے نکالا تھا پروڈکشن آرڈر, مگر وہ اپنی ہیلتھ کے ریزن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاؤس کا, اسپیکر صاحب کا یہ بنتا ہے کہ وہ ان کا پروڈکشن آرڈر نکالیں. جناب اسپیکر,